بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تو آدھی بوتل میں لڑک جاتی ہوں، دوسری صبح تک ہوش نہیں رہتا۔ تم چاہو تو صبح تک پیتے پیتے پوری الماری خالی کر سکتے ہو۔ کل تمہارے لیے شراب کا ٹرک منگوا لوں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے چیلنج کیا تھا اس لیے میں نے پی لی۔ دنیا کی کوئی سی شراب ہو مجھے سادے پانی کی طرح بالکل بے مزہ لگتی ہے۔ جب مزہ ہی نہ ہو تو پینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے ایک جام پیا تھا اور اب دوسرا پی رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پیتی رہے اور مدہوش ہو کر سو جائے۔ وہ بیدار رہ کر مجھے اپنے ساتھ مصروف رکھتی اور میں جذباتی مصروفیات سے پرہیز کر رہا تھا۔ وہ پیتی رہی اور بولتی رہی۔ یہ وہی مغرور حسینہ تھی جو کسی سے بولتی نہیں تھی مگر اب ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولے جا رہی تھی۔ 5 یا 6 پیک میں ہی وہ آؤٹ ہونے لگی۔ آخری پیک پورا نہ پی سکی، مدہوش ہو کر میری آغوش میں آ گر گئی۔ میں نے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا، پھر مانو سے کہا، تم یہاں رہو، اب میں صبح تک مصروف رہوں گا۔ میں اس خوابگاہ سے جانے لگا تو مانو میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک بلی سے پیچھا چھوٹ گیا تھا، دوسری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بازو پھیلائے، وہ اچھل کر میری آغوش میں آ گئی۔ حدیقہ اور جواد کی شادی کی تقریب تھی۔ اس روز الپا خوب بنی سنوری تھی، اسے اس تقریب میں شریک ہونا تھا۔ وہ مدتوں بعد ایسی تقریب میں اس لیے جا رہی تھی کہ وہاں پارس بھی آنے والا تھا۔ وہ اس طرح بن سنور کر جانا چاہتی تھی کہ دلہن نہ لگے مگر دلہن سے زیادہ خوبصورت لگے۔ پارس اسے دیکھے تو پھر ایک بار ساری دنیا کو بھول جائے۔ اس کے اندر یہ اضطراب تھا کہ وہ پارس کو کس طرح متاثر کرے گی۔ اس نے گلاب کے پھولوں سے معطر کیے ہوئے پانی سے غسل کیا تھا۔ ایک بہت ہی ماہر بیوٹیشن سے اپنے چہرے کو نکھارا تھا۔ ہیئر ڈریسر نے اس کی زلفیں سواری تھیں، ڈریس میکر نے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب لباس تیار کیا تھا۔ جب اس نے پوری طرح بن سنور کر نئے لباس میں خود کو دیکھا کہ وقت پیچھے چلا گیا ہے اور وہ ایک نوخیز دوشیزہ بن گئی ہے۔ اس نے جواد سے کہا تھا، میں کبھی کسی کی تقریب میں نہیں جاتی مگر تمہاری شادی میں پارس سے ملنے کی خاطر آؤں گی۔ جب جواد کو یہ معلوم ہوا کہ وہ پارس اس سے ناراض ہے تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے منائے گا اور اس کی ناراضگی دور کرے گا اور اسے الپا سے پھر ایک بار دوستی کرنے پر مائل کرے گا۔ الپا کو امید تھی کہ پارس اس کی بات مان لے گا۔ وہ کسی طرح ایک بار سامنے آئے گا تو خود اس کے قدموں میں گر کر اسے منا لے گی۔ اسی امید پر وہ خوب بن سنور کر اس تقریب میں آئی تھی۔ اس نے اپنی آمد کو راز میں رکھا تھا۔ یہ صرف جواد اور پارس جانتے تھے کہ وہ یہاں آ رہی ہے۔ رازداری لازمی تھی کیونکہ الپا کے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن تھے۔ وہ اسے پہچانتا ہی گولی مار سکتے تھے۔ اس نے جواد کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ہیلو جواد، میں آ گئی ہوں لیکن تم میرے چہرے سے نہیں پہچان سکو گے۔ تم نے مجھے اسپتال میں دیکھا تھا، میں نے اسپتال سے نکلنے کے بعد اپنے چہرے کو تبدیل کیا ہے۔ میڈم آپ آئی ہیں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن آپ میرے پاس نہیں آئیں گی، مجھے اور حدیقہ کو مبارکباد نہیں دیں گی تو ہم میاں بیوی کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں گی۔ میں تم سے اور حدیقہ سے تنہائی میں ضرور ملوں گی لیکن اپنا وعدہ یاد رکھو، پارس کو راضی کر لو۔ اسے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں، اس سے بہتر موقع اور نہیں ملے گا۔ جواد نے کہا، میڈم مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ پارس نے بھی سوچ کے ذریعے کہا تھا کہ وہ یہاں پہنچنے ہی والا ہے۔ یہاں سبھی لوگ مجھے شادی کی مبارکباد کے ساتھ تحفے دے رہے ہیں۔ میں نے پارس سے کہا ہے کہ میں اس سے اپنی پسند کا تحفہ لوں گا اور تحفے کے طور پر میڈم الپا سے اس کی دوستی چاہوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، او جواد، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ تم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایسا تحفہ مانگا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کرے گا۔ جواد کے اندر پارس کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، بے شک میں جواد کے مطالبے سے انکار نہیں کروں گا۔ بیمہ کے نابود ہونے کے بعد جواد کو ایک نئی زندگی ملی ہے اور اب ازدواجی مسرتیں ملنے والی ہیں۔ میں اتنی مسرتوں کے ہجوم میں اسے مایوس نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ الپا نے کہا، او نو پارس، پلیز کوئی شرط پیش نہ کرو، تم کوئی رکاوٹ پیدا کرو گے۔ جب میں نے جواد سے وعدہ کیا ہے تو ایک تحفے کی طرح یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ تم میرے لیے بے چین ہو، مجھے یہاں ڈھونڈ لو، پہچان لو تو ہم خود ہی روبرو ہو جائیں گے۔ جواد نے کہا، میڈم یہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے، آپ برسوں پارس کے ساتھ رہی ہیں، آپ قد، جسامت اور اس کی چال ڈال سے اسے پہچان سکتی ہیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ آپ کے جذبے سچے ہیں تو آپ ڈھونڈ لیں گی۔ وہ بولی، اچھی بات ہے پارس، کیا تم یہاں آ چکے ہو؟ میں آ چکا ہوں۔ یہاں تقریباً 2000 جوان اور بوڑھے مرد ہیں۔ میں رات 11 بجے تک یہاں رہوں گا، میرے پاس چلی آؤ۔ جواد نے ہنستے ہوئے کہا، میری شادی میں آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے، کھیل کا انجام دلچسپ ہوگا۔ الپا جواد کے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ حاضر ہو گئی اور حاضر دماغی سے ایک ایک مسلمان کو توجہ سے دیکھنے لگی۔ شادی میں مہمان بہت زیادہ تھے۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ پارس وہاں 11 بجے تک رہنے والا تھا۔ ان 3 گھنٹوں میں اس چور کو پکڑ لینا تھا۔ اس نے اپنی ٹیلی پیتھی جانے والی ذہین ماتحت کرونا کو وہاں بلایا تھا۔ الپا نے کرونا کو پارس کی قد و قامت کے علاوہ
اس کے طور طریقے بتائے تھے۔ کرونا نے کہا تھا صرف قد سے پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ میک اپ اور گیٹ اپ کے ذریعے چہروں کو بدلا جاتا ہے اور بھاری لباس کے ذریعے اور جسم کے ذریعے کچھ فربا سا ہو جاتا ہے۔ لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے، لیکن تقریب میں ایک ہی قد کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہم قد لوگ 10-20 ہی ہوں گے۔ الپا نے کہا تمہارا حساب درست ہے، ہم ہزاروں میں نہیں صرف 10-20 میں سے ڈھونڈیں گے۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اونچی ایڑی کے جوتوں سے اور سروں کی مخصوص اونچی وگ کے ذریعے اپنا قد بلند کیا جا سکتا ہے۔ کرونا بھی اسے تلاش کر رہی تھی۔ پارس نے اسے مخاطب کیا، کیا اپنے کسی محبوب کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے چونک کر سانس روک لی، پھر سانس لینے لگی۔ پارس نے کہا مرتے وقت سانس روکتی ہے، بھری جوانی میں سانس روک کر کیوں مرنا چاہتی ہو؟ وہ حیرانی سے بولی میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہوں۔ تعجب ہے تمہیں محسوس نہیں کر رہی ہوں؟ تم مخاطب کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر ہو۔ تم کون ہو؟ وہی ہوں جسے ڈھونڈ رہی ہو۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میڈم کو جس کی تلاش ہے تم وہی ہو۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ بتاؤ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ تم اس کی معمول ہو۔ میں اپنے بارے میں جو کچھ بتاؤں گا الپا وہ سب کچھ تمہارے اندر آ کر پڑھ لے گی، لہذا نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ وہ بڑی ادا سے بولی تم مجھے ٹال رہے ہو۔ میرا دل ہے کہ مجھے دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، یوں ٹالنا بھی بھول جاؤ گے۔ کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ وہ بڑی لگاوٹ سے بول رہی تھی، بالکل پھانسنے کا انداز تھا۔ وہ پارس اور پورس کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ گارڈ کا پانی پینے والے کو پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارس نے کہا ہم دوست بن سکتے ہیں، تمہاری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، مگر میں پھر وہی بات کہوں گا، الپا سے تمہاری دوستی چھپی نہیں رہے گی۔ وہ تو تمہارے دماغ میں گھس کر سب کچھ معلوم کر لے گی۔ معلوم کرنے دو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اعتراض نہیں کرے گی۔ تم اعتراض کی بات کرتی ہو، وہ تو تمہیں گولی مار دے گی۔ تم اس کے دشمن سے دوستی کرو گی تو کیا وہ خوش ہو کر تمہیں پھولوں کا ہار پہنائے گی؟ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں تلاش کر رہی ہے۔ تم اس کے دشمن ہو یا وہ تمہاری دشمن ہے؟ ناک دائیں ہاتھ سے پکڑو یا بائیں ہاتھ سے، وہ ناک رہے گی۔ دشمنی نفرت سے کرو یا محبت سے، وہ دشمنی کہلائے گی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دشمنی کر رہی ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تلاش کر رہی ہے۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ بہت لمبی وجہ ہے، بہت ہی پیچیدہ اور دکھ بھری داستان ہے۔ سنو گی تو کلیجہ منہ کو آئے گا۔ اسے منہ تک نہ آنے دو، اپنی جگہ رہنے دو۔ میں کہاں تک سناؤں گا، تم کہاں تک سنو گی؟ میں سنوں گی، ابھی کہیں تنہائی میں ملوں گی۔ پلیز اس ہجوم سے کہیں باہر ملو۔ الپا کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں مل رہے ہیں۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے تنہائی میں ملاقات کی تھی۔ وہ میری داستان غم سننے کی اجازت نہیں دے گی۔ جو کہوں گا اسے جھوٹ کہہ دے گی، پھر وہ تمہارے دماغ سے ہمارے ملنے کی جگہ معلوم کرے گی اور وہاں پہنچ کر شاید مجھے گولی مار دے۔ آج نہ صحیح کل مل سکتے ہو۔ میں تمہارے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو دوست بنانا چاہتی ہوں۔ جب الپا سو رہی ہو تب مل سکتی ہو، ایسے وقت وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوگی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اتنی سی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں آج رات وہ کب سوئے گی۔ وہ جب بھی سوئے گی دوسری صبح اٹھے گی اور جب بھی تمہارے دماغ میں آئے گی تمہارے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر لے گی کہ تم نے اس کے دشمن سے ملاقات کی تھی۔ کیا اپنے چور خیالات اس سے چھپا سکو گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پارس نے بہت پہلے الپا کے خیالات پڑھ کر کرونا کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا تھا۔ وہ بہت چالاک تھی، یوں نادان بن کر گفتگو کرتی تھی جیسے بہت بولی ہو، کچھ نہیں جانتی ہو۔ پارس بھی اس سے گفتگو کرتے وقت سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نادان اور نا تجربے کار دوشیزہ بن رہی تھی اور اپنے چور خیالات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کرونا کے چور خیالات یہ تھے کہ وہ الپا اور پارس کے دیرینہ رشتے کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں سب ہی ان کی نفرت اور محبت کے قصے جانتے تھے۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ خود کو الپا کا دشمن کہنے والا پارس ہی ہے۔ وہ انجان بن کر اس سے گفتگو کرتی رہی۔ اس کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ اسے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بہت اونچا اور بہت نمایاں مقام حاصل کرنا ہے۔ ایک نمایاں مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ الپا جب بھی دشوار حالات سے گزرتی رہی اور جان کی بازی لگاتی رہی، پارس ایسے حالات میں اس کی مشکلیں آسان کرتا رہا۔ کرونا بھی اپنی زندگی میں ایسا ساتھی چاہتی تھی اور ایسے معاملات میں پارس سے بہتر ساتھی کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ خود کو انجان اور نادان لڑکی ظاہر کر کے پارس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ ادھر الپا مہمانوں کے ہجوم میں ایسے لوگوں کو توجہ سے دیکھ رہی تھی جو 6 فٹ کے قدور جوان تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے ان سے گفتگو کرتی رہی، ان کے دماغوں میں جاتی رہی، لیکن پارس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے پارس، تم کہاں ہو؟ اس تقریب میں نہیں ہو؟ اگر ہوتے تو میں 6 فٹ کے قدور لوگوں میں تمہیں پہچان لیتی۔ وہ بولا، تم شاید یقین نہ کرو، میں نے اپنا قد تبدیل کر لیا ہے، مجھے پہچان نہیں سکو گی۔ ایسی ناممکن اور مضحکہ خیز بات نہ کہو۔ بھیس بدلنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اپنا قد تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ناممکن کو ممکن بنایا ہے، اپنے قد کو 6 انچ کم کر دیا ہے۔ آج میں 5.5 فٹ کا ہوں اور اس تقریب میں موجود ہوں۔ یقین نہ ہو تو جواد سے پوچھ لو۔
उसे यकीन नहीं आ रहा था। दूर एक फुवारे के पास जवाद चंद मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था। वो तेजी से चलती हुई इसके पास आई, फिर बोली, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसने मेहमानों से मदद चाही, फिर इसके साथ एक तरफ चलते हुए बोला, फरमाइए। वो बोली, मेरा नाम सुनकर ना चौंकना, ना हैरानी जाहिर करना, वरना अनजाने दुश्मन मुझे पहचान लेंगे। वो खुश होकर बोला, मैडम मैंने आपको पहचान लिया है, नाम नहीं लूंगा। इतनी देर से सोच रहा था, आप आई हुई हैं और मैंने आपका इस्तकबाल नहीं किया है, आपकी खातिर मदारत नहीं की है। खातिर मदारत क्या करोगे, यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे रिश्तेदार बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा है, खेल तमाशे हो रहे हैं। मैंने सोचा था पहले पारस को तलाश करूंगी, फिर तुमसे मुलाकात करूंगी, मगर वो बहुत चालाक है, मुझे भटका रहा है, ऐसी नामुमकिन बात कह रहा है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। क्या कोई कद घटा सकता है? मैडम मैं भी इसी बात पर हैरान हूँ, सोच रहा था आप मेरे दिमाग में आएंगी तो ये नाकाबिले यकीन बात आपको बताऊंगा। 20 मिनट पहले मिस्टर पारस मेरे पास आए थे, बड़ी देर तक मुझसे गुफ्तगू की। मैं हैरान होता रहा। वो पहले की तरह कद्दावर नहीं रहे थे, अकल तस्लीम नहीं कर रही थी। इंसान की उम्र घटती है, कद कभी नहीं घटता, मगर वो घट गए हैं। मिस्टर जवाद, तुम पारस की चालबाजी नहीं समझ रहे हो। इसने 5.5 फुट के किसी जवान को हिप्नोटाइज करके उसे पारस बना दिया है। वो बेचारा यहाँ आकर इसकी तरह बोल रहा होगा, हर पहलू से खुद को पारस जाहिर कर रहा होगा। मैं मिस्टर पारस से पहले भी एक होटल में मुलाकात कर चुका हूँ, इन्हें पहचानता हूँ, अभी मैंने धोखा नहीं खाया है। आप शायद नहीं जानते, वो ज़बरदस्त बहरूपिया है, चेहरे बदलने का माहिर है। उसने किसी के चेहरे पर अपना चेहरा बनाया है। ये तो आप जानती हैं, मेरी सुंगली में गैर मामूली अंगूठी है। मुझसे मुसाफा करने वाला मेरी शख्सियत से मुतासिर हो जाता है। मुझसे कोई झूठ बोलना चाहे तब भी बेइख्तियार सच बोलने लगता है। मैंने भी यकीनी जाहिर की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वही पारस है। मिस्टर पारस ने यहाँ मुझसे अभी मुसाफा किया था। मैंने भी यकीनी जाहिर की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वही पारस हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, उन्हें पहचान नहीं सकेंगी। बेशक तुम्हारी अंगूठी झूठ बोलने वालों को मुतासिर करती है और सच बोलने पर मजबूर करती है। आप उनसे एक बार मुलाकात करें। उन्होंने नेवी ब्लू कलर का सूट, इससे मैच करती हुई नेकटाई और वाइट शर्ट पहनी है। आप इन्हें पहचान लेंगी। कद से धोखा ना खाएं, वो बड़े बाकमाल हैं। उन्होंने अपना कद घटाने का कमाल दिखाया है। वो बातें करने के दौरान मैं दूर दूर तक देख रही थी। पारस ने पूछा, मुझे तलाश कर रही हो? वो चौंक कर बोली, हाँ, मगर तुमने मुझे उलझा दिया है। तुम ये कैसे कर सकते हो जो कभी हो नहीं सकता? ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी ना हो सके तो फिर कभी ना हो सके, और कभी हो जाए तो इस पर यकीन ना किया जाए। पारस, तुम ज़बरदस्त चालबाज हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। जवाद तुमसे मिलकर हैरान है, यकीन करने पर मजबूर है। मुझसे मिलकर तुम भी यकीन करने पर मजबूर हो जाओगी। मैं जानता हूँ जवाद ने मेरी निशानदेही की है। चलिए आओ, मैं आ रही हूँ। मेरी एक बात मान लो, जब तक तुमसे मिलकर यकीन ना करूँ मेरे दिमाग में ना हो। तुम समझ रही हो, मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें यकीन करने पर मजबूर करूँगा। ठीक है, जब तक नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊँगा। वो चला गया। अल्पा ने करुणा के पास आकर कहा, मुझे जिसकी तलाश है उससे मिलने जा रही हूँ। तुम उसे दूर से देखती रहो, बाद में इसका ताक़ुब करोगी, इसका पता ठिकाना और इसके हालात मालूम करोगी। क्या आपने इस 6 फुट के कद्दावर दुश्मन को पहचान लिया है? अब वो 6 फुट का नहीं 5.5 फुट का रह गया है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वो 6 इंच घट गया है। ओह नो मैडम, ये कैसे हो सकता है? इंसान जवानी में जो कद निकालता है वो कद बुढ़ापे की आखिरी सांस तक रहता है। मैं यही देखने और मालूम करने जा रही हूँ कि उसने किस तरकीब से अपना कद घटाया है। कोई घटा ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। क्या उसने अपने कद के बारे में ऐसी बात की है? इसके कहने से कुछ नहीं होता। मैं खुद उससे मिलने जा रही हूँ, देखूंगी हकीकत क्या है। वो उधर से इधर जाते हुए किसी 5.5 फुट के नेवी ब्लू सूट वाले को तलाश कर रही थी। करुणा ने पूछा, मैडम क्या बताना पसंद करेंगी कि वो अजीबो गरीब शख्स कौन है? मैं उससे मिलूंगी, इससे बातें करूंगी तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। वो नेवी ब्लू सूट वाला एक जगह दिखाई दिया। अल्पा चलते चलते ठिठक गई। पारस का असली चेहरा दिखाई दे रहा था। जब वो इसके साथ अज़दवाजी जिंदगी गुजारा करती थी तब वो इसी चेहरे के साथ रहा करता था। वो इसे लाखों में पहचान सकती थी। इसने दूरी से पहचान लिया था वो नेवी ब्लू सूट में होता या ना होता, मगर सूरत शक्ल पारस की थी। सिर्फ कद जरा सा छोटा था। अल्पा से मुखातिब करने से पहले इसकी आवाज़ और लहजा सुनना चाहती थी। वो जरा घूम कर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके पीछे गई। वो अपने सामने वाले शख्स से कह रहा था, जवाद साहब मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं। मैं ऐसी तकरीबात से दूर रहता हूँ, मगर उनके असरार पर आ गया हूँ। रात 11 बजे तक चला जाऊँगा। पारस ने अल्पा से भी यही कहा था कि वो रात 11 बजे तक चला जाएगा। इसका लबो लहजा वही था। वो ख्यालखोनी के जरिए इसके अंदर पहुंचकर बोली, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम्हारे पीछे खड़ी हुई हूँ। इसने अपने सामने वाले से कहा, माजरत चाहता हूँ, ये खातून मुझसे मिलने आई है। वो शख्स चला गया। उसने घूमकर अल्पा को सर से पांव तक देखा, फिर कहा, तुमने अपनी जहानत से मुझे तलाश नहीं किया है। जवाद ने मेरी निशानदेही की है, लेकिन मुझे ऐसे क्यों देख रही हो?
وہ بولے تم اپنی حرکتوں سے ذہین لوگوں کو بھی چکرا دیتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں پارس تسلیم کروں یا نہ کروں۔ وہی آواز وہی لب و لہجہ ہے، تعجب ہے کہ اس ملک میں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ ہو۔ میں نے آج ہی میک اپ اتارا ہے، اصلی چہرے کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پہچان سکو۔ یہ تم اپنی شناخت کرا رہے ہو یا مجھے الجھا رہے ہو؟ پلیز یہ حیرانی دور کرو، تم اپنے قد سے چھوٹے کیسے ہو گئے؟ انسان کو اپنی بلندی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ایک نہ ایک دن اسے پست ہونا پڑتا ہے۔ تم مغرور نہیں ہو، پھر پستہ قد کیسے ہو گئے؟ خواہ مخواہ باتیں نہ بناؤ، میری الجھن دور کرو۔ میں خود الجھن میں ہوں، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا۔ شرم والے شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہیں، میں چینج زمین میں دھنس گیا ہوں۔ تم پھر باتیں بنا رہے ہو۔ پہلے مجھے شبہ ہوا تھا کہ تم نے کسی 5.5 فٹ والے شخص کو ترمیمی عمل کے ذریعے پارس بنایا ہے، پھر اسے اپنا ہم شکل بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر تم ڈمی پارس ہوتے تو جواد سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنی اصلیت بیان کرنے لگتے، اس کی انگوٹھی کے زیر اثر آ کر ترمیمی عمل کے باوجود سچ بولنے لگتے۔ تمہیں جواد نے بتایا ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں، دھوکہ نہیں دے رہا ہوں۔ تمہیں سوچنا چاہیے کہ میری ڈمی بھی میری طرح خیال خونی کر سکتی ہے۔ بے شک تم ہر پہلو سے پارس ہو، مگر عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا، یہ تمہارے ساتھ کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی بونا قداور نہیں بن سکتا اور قداور کبھی بونا نہیں بن سکتا، تم کیسے بن گئے ہو؟ یہی بات میری سمجھ میں آ جاتی تو میں پریشان نہ ہوتا۔ کیا کوئی شخص کم تر ہونا پسند کرتا ہے؟ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں اپنے قد سے چھوٹا ہو کر اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن قدرتی طور پر کبھی کبھی جو معجزے اور کرشمے ہوتے ہیں اس سے نہ ہم انکار کر سکتے ہیں اور نہ قدرتی حالات سے لڑ سکتے ہیں۔ تم ہی مجھے بتاؤ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا میں اس پر قدرت سے احتجاج کر سکتا ہوں؟ الپا اس وقت روبرو زبان سے گفتگو کر رہی تھی۔ پارس نے چونک کر کہا، پاپا آپ؟ پارس نے الپا کو دیکھ کر اپنے سر کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے ہی خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں آ گئی۔ اسے میری آواز سنائی دی۔ میں کہہ رہا تھا، ہاں بیٹے میں ہوں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ کیا تمہارا قد پہلے سے کم ہو گیا ہے؟ یس پاپا، پورے 6 انچ کم ہو گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ میں پچھلی رات بالکل ٹھیک تھا، آج صبح پتلون پہنتے وقت پتہ چلا وہ 6 انچ لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے قد کی پیمائش کی تو حیران رہ گیا، پتہ چلا پتلون 6 انچ لمبی نہیں ہوئی ہے، میں 6 انچ سکڑ گیا ہوں۔ تم نے اسی وقت مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ سوری پاپا، بتانے سے آپ کیا کرتے؟ کیا مجھے کھینچ کر لمبا کر دیتے؟ شٹ اپ، کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو اسے حل کیا جاتا ہے۔ تم کل پہلی فلائٹ سے پاپا صاحب کے ادارے میں چلے جاؤ، جناب تبریزی کو اپنے حالات بتاؤ، وہ تمہارا علاج کریں گے۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ خدا جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ آپ نے بھی ایک بار کہا تھا، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تو پھر میرے قد کے کم ہونے میں کوئی اچھائی ہوگی۔ باپ کی بات مانو اور چلے جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ میں اپنی جگہ بہت اہم معاملات میں مصروف ہوں، بعد میں رابطہ کروں گا۔ پارس نے کہا، پلیز پاپا، آپ مجھے میرے حال میں خوش رہنے دیں۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے جواد سے وعدہ کیا ہے کہ الپا سے ناراض نہیں رہوں گا، اس سے دوستی کر لوں گا، پھر اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ وہ ذرا چپ ہو کر بولا، پاپا، ہیلو پاپا، کیا آپ نہیں ہیں؟ جا چکے ہیں؟ وہ الپا کو دیکھ کر بولا، شاید وہ ناراض ہو گئے ہیں، لیکن اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے دماغ میں رہ کر باپ بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین کرنا ہی پڑا کہ واقعی قدرتی طور پر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور اس بات پر اس کا باپ بھی پریشان ہے۔ اس غیر معمولی انگوٹھی کے اثر سے بھی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ الپا جذبات سے لبریز ہو کر آگے بڑھی اور اس سے لپٹ گئی، کہنے لگی، تمہارا قد کتنا ہی گھٹ جائے تم میرے پاس رہو گے، میں ساری عمر تمہاری کنیز بن کر رہوں گی۔ تم نے یہ کہہ کر دل خوش کر دیا کہ اب مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ آج تمہیں پا کر میں ساری دنیا کو جیت رہی ہوں۔ کرونا دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، پھر اپنے اندر پارس کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اپنی میڈم کو دیکھو، وہ کبھی محبت کرتی ہے، کبھی یہ دعوت سے جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ پھر پارس سے محبت کر رہی ہے، پتہ نہیں اس محبت کی عمر کتنی ہے۔ کرونا نے حیرت سے کہا، ماں میڈم تم سے لپٹی ہوئی ہیں اور تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، کیا تم پارس نہیں ہو؟ میں تو اب تک تمہیں پارس سمجھ رہی تھی۔ تم درست سمجھ رہی تھی اور درست سمجھ رہی ہو۔ میں 6 فٹ کا پارس ہوں اور وہ 5.5 فٹ کے پارس سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو؟ یعنی کہ تم میڈم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تمہاری میڈم نے اتنے دھوکے دیے ہیں کہ اب دھوکہ کھانے کا حوصلہ نہیں رہا۔ آئندہ 5.5 فٹ کا پارس دھوکہ کھائے گا۔ ادھر الپا پارس سے لپٹی ہوئی تھی، وہ جذباتی انداز میں بول رہا تھا، تمہارا قد 5 فٹ 7 انچ ہے، تم 1 انچ نیچے جھک کر مجھ سے گلے مل رہی ہو، میں آئندہ سیڑھی لگاؤں گا۔
नानाका कोडो के एक और जाती महल में अंडरवर्ल्ड के 3 गॉडफादर बैठे हुए थे। इनमें से कोई ड्रग माफिया का गॉडफादर था, कोई एमुनेशन माफिया का गॉडफादर था, कोई हीरे जवाहरात से ताल्लुक रखने वाला गॉडफादर कहलाता था। इन सब को स्मगलिंग के लिए इस बहरी रास्ते की जरूरत थी जो मार्ली के किले के सामने से गुजरता था। इस रास्ते पर मार्ली की इजारादारी थी, इसलिए वो सब इसके दुश्मन बने हुए थे। इन 3 गॉडफादर के अलावा 4 टेलीपैथी जानने वाले भी ख्यालखानी के जरिए मौजूद थे। नानाका कोडो ने कहा, ये हमारी दूसरी बड़ी नाकामी है। फरहाद वहाँ तनहा टेलीपैथी जानने वाला है और तुम 4 हो। इस तनाह को ख़त्म करने में आखिरी दुश्वारी क्या थी? बायरन टोड ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। फरहाद तनहा नहीं है, इसके दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले मातहत हैं। उन्होंने किले के अंदर और बाहर तमाम मुसल्लह गार्ड्स को टेलीपैथी के जरिए अपने कंट्रोल में रखा है। हम जिन्हें अलाकार बनाकर मार्ली के बेडरूम तक गए थे, उन्हें भी बड़ी राजदारी से अपना मामूल बना लिया गया था।